یوسف 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب السجن احب الی مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال اس نے کہا ربی اے میرے رب السجن قید خانہ احب زیادہ محبوب ہے الیہ مجھے مما اس سے جو یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھے الیہ طرف جس کے وإلا اور اگر نہیں تصرف تو پھیرے گا عنی مجھ سے کیدہن چال ان کی اسبو میں مائل ہو جاؤں گا الیہن طرف ان کے وأکن اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہی ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاہلوں میں سے جا ملوں گا، نعوذ باللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ عفت و پاک دامنی ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالہ زنداں کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ وہ ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے خود اپنے لیے قید کو منظور اور قبول کر لیا بنسبت اس کے کہ وہ کام کرے جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ کردار کی سپرلیٹو ڈگری، اعلیٰ ترین کردار۔ امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو باتوں باتوں میں ظاہر ہوا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہیں سامان سفر کے طور پر۔ بہرحال جب کشتی میں بیٹھے، کشتی کچھ دور گئی تو نوجوان جو ان کے ساتھ سوار تھا بس اس نے شور مچا دیا کہ یہ جی میرے تو اتنے درہم و دینار چوری ہو گئے ہیں، یعنی 1000۔ جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامان سے کچھ بھی نہ نکلا۔ اس نے کہا بار بار تلاشی کریں، میرا اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی میرا خزانہ چوری ہوا ہے۔ ہر بار تلاشی لینے کے باوجود کچھ بھی حاصل نہ آیا تو اس نے امام بخاری سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ان پیسوں کا، اسے بھی یقین تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے وہ سمندر میں پھینک دیے، کیونکہ میں اپنے اوپر الزام بھی نہیں چاہتا تھا،
چوری کا الزام بھی نہیں چاہتا تھا، خیانت کا الزام بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ میں حدیث کون لیتا مجھ سے؟ میرے پاس تو ان درہم و دینار سے بڑے خزانے موجود ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ مجھ سے حدیث رسول اس وجہ سے نہ لیں کہ یہ تو جھوٹا ہے یا یہ خائن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس برائی سے نکلنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے، اب پہلے تو ایک عورت تھی، اب سارے شہر کی عورتیں پیچھے پڑ گئیں، کس سے نپٹیں گے؟ یا رب مجھے تو کہیں تو سمیٹ لے، سنبھال لے، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا، دور نہ کیا، تو میں کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جاؤں، کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ ایسی حرکتیں کیا ہیں؟ یہ تو جہالت پر مبنی ہیں، یہ تو سراسر گناہ ہے، یہ تو سراسر بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، انہوں نے قید کو ان حسیناؤں کی ترغیب پر ترجیح دی۔ یہ جرم بے گناہی کی قید تھی۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی جیل سے چھوٹی جیل میں چلے گئے، حصول جنت کی راہ میں یہ بھی ایک منزل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی مسلمان مجاہدین، ان پر امریکی فوجی خواتین نے اسی قسم کے شرمناک حربوں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے نقوش پر چلنے والے نوجوانوں کو نفسیاتی اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ان کے ٹارچر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ کون کہتا ہے 21ویں صدی تہذیب کے عروج کی صدی ہے؟ تہذیب آج بھی صرف اسلام ہے، اور کفر ازل تا ابد، شروع سے آخر تک بد تہذیبی ہے۔ تاریخ انسانی کے ہر دور میں، دنیا کے ہر حصے میں آج اہل ایمان کی آزمائش جیلوں کے ذریعے جاری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ہزاروں بیٹے جیلوں میں نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسیری پر بہت خوبصورت اشعار لکھے اور کہے، جن کا یہ خلاصہ ہے کہ اسیری کوے چیلوں کے نہیں، شہباز اور شاہین کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ہمیں بھی انہی شہباز اور شاہین جیسا بنانا، جو لہو کی ایک بوند، اللہ اکبر، ایک بوند لہو کی مشک بن جاتی ہے، پانی کا ایک قطرہ سیپ میں قید ہو کر گوہر بن جاتا ہے۔ ہمیں گوہر بنانا، ہمیں ہیرا بنانا، ہمیں یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلانا، ہمیں بھی مضبوط کردار ادا کرنا۔ یا اللہ اچھا کردار دینا، ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو سنبھال لینا، بچا لینا فتنوں سے، شر سے، بے حیائی سے، ہر برائی سے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اپنے آپ کو خود قید کرنا پڑے گا،
حالات کے رحم و کرم پر نہیں بہنا، حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے آپ کو حجاب کی قید میں، شرم کی قید میں، حیا کی قید میں، ضمیر کی قید میں، اپنے آپ کو اذکار کی قید میں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، شیطان کے حوالے نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں بھی کوئی کاف، کوئی جیل چاہیے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔